السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ ابو داود۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابو داود کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کے اعتبار سے مکمل وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ مومن وہی ہے جو با اخلاق ہے، اور جس کے یہاں اخلاق نہیں ہے، ادب اور احترام نہیں ہے، تمیز اور سلیقہ نہیں ہے، بے ادب ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہے، بدتمیز ہے، بدخلق ہے، ایسا آدمی مومن نہیں۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ کہ اخلاق وہ چیز ہے کہ آدمی کو مومن بناتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہے، تو با اخلاق ہونا پڑے گا، ہمارا اخلاق اور کیریکٹر سب سے اچھا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں: ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہا میزان میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی وزنی عمل نہیں۔ اخلاق بہت بڑی نیکی ہے، قیامت کے دن سب سے وزنی عمل یہی اخلاق ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، کہا اخلاق والا آدمی، اچھے کردار اور اچھے کیریکٹر والا آدمی، جو اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق، رسول کے ساتھ اچھا اخلاق، بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق، جس کے یہاں اخلاق ہے، کیا مقام ہے؟ کہا نفلی روزے اور نفلی قیام کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف آدمی رات بھر قیام کر رہا ہے، ایک طرف آدمی نفلی روزہ رکھ رہا ہے، اور ایک طرف آدمی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، مہمان کے ساتھ اچھی گفتگو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک، ذمہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اماموں کے ساتھ اچھا سلوک، مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، علماء کے ساتھ اچھا سلوک۔ یعنی جس کی زندگی میں اخلاق ہے، کیا مقام ہے؟ روزہ اور نماز کے برابر ہے، نفلی روزے اور نفلی قیام کے برابر ہو جاتا ہے، نفلی عبادات کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر لوگ جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوں گے؟ سوال کیا گیا کون سی نیکی ہے، کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہا اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اللہ کا تقوی ہو، اچھے اخلاق ہو، جنت کا مستحق ہے بندہ۔ اس کا الٹا کیا نکلتا ہے؟ اگر زندگی میں اخلاق نہیں ہے، بدخلقی ہے، بدتمیزی ہے، زبان اور ہاتھ کا غلط استعمال ہے، بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، بدخلقی ہے، ادب اور احترام نہیں ہے، یہ جہنم کا سب سے سیدھا اور سب سے آسان راستہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں اخلاق سکھائیں، ادب بتائیں۔ آج کے سماج اور معاشرے میں اس چیز کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ چھوٹا بڑے کا کوئی ادب احترام نہیں، بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری سنت کے خلاف عمل اس کا ہے۔ سارے نبیوں نے اسی اخلاق کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ نبوت سے پہلے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ آئے
پہلی جب وہی نازل ہوئی آپ آئے تو کیا کہا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ، ڈر گئے تھے آپ۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہو اللہ اس کی دنیا کو آباد رکھتا ہے، وہ برباد نہیں ہوتا ہے۔ اس واقعے سے آپ یہ نقطہ نکال سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، کمزوروں کو کما کر دیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو اللہ ان کو آباد رکھتا ہے، اور جن کے اخلاق خراب ہو برباد ہے وہ شخص، دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے۔ آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کتنے لوگ جیل کی سلاخوں میں، بد اخلاقی کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے برسوں سے اپنے بھائی سے ناراض، اپنے پڑوسی سے ناراض، رشتہ دار سے ناراض، بیوی سے ناراض۔ بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، اور اخلاق یہ انسان کو آباد رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے اخلاق سدھارنے کے لیے، اخلاق بتانے کے لیے۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، اور انسان جس کے اندر ادب نہ ہو وہ حیوان ہے، یعنی اس کے اندر تمیز نہیں ہے، وہ جانور کی طرح ہے۔ ہم انسان ہیں، سوچنے والے، دیکھنے والے، بولنے والے، ہمارے اندر ادب اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ادب اور سلیقہ اور تمیز نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو ہم جانور ہیں۔ جیسے جانور کو نہیں معلوم کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے، کس کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے، نہیں معلوم اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور آداب کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جب آپ کے سامنے اس عورت کا تذکرہ کیا گیا، ایسی عورت جو بڑی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے کیا کہا؟ جہنم میں جائے گی وہ، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا بہت زیادہ نوافل کی پابندی نہیں کرتی لیکن اس کی زبان اچھی ہے، اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو خوش رکھتی ہے، تکلیف نہیں دیتی ہے، جھگڑتی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی عورت جو نماز اور روزے میں کم ہے، نوافل میں، ایسی عورت جنتی ہے۔ جس کے اخلاق اچھے وہ دنیا میں اچھا، آخرت میں اچھا، جس کے اخلاق گڑبڑ ہیں وہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اخلاق والے بنیں۔ نماز 5 وقتہ فرض ہے لیکن اخلاق 24 گھنٹہ فرض ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام بجا لائیں، علماء کا خیال رکھیں، بڑوں کا ادب رکھیں، چھوٹوں پر شفقت رکھیں۔ ہمارا دین ادب والا دین ہے، بے ادبی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو با ادب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔